السلام علیکم۔ سر کے بال اگر سامنے کی جانب سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ خوش نصیبی اور برکت کی علامت ہے، اور دائیں اور بائیں سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ سخاوت کی نشانی ہے، اور پیچھے کی جانب سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ کچی روٹی اور کچے پھل استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ غیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ اس بغور روزانہ کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ مسکراتے اور خوش رہتے ہیں ان کے اندر برداشت کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ بلغمی کھانسی کے لیے سفید نمک، ہلدی اور دیسی اجوائن 6 گرام لے کر توے پر ہلکا سا بھون لیں اور ایک چٹکی دن میں 2 مرتبہ نیم گرم پانی کے ہمراہ لیں۔ کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کرو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملائیں اور روزانہ لگائیں، ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور گلابی بھی ہو جائیں گے۔ سوتے وقت کبھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں، اس سے گیس یا قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نوعمر بچوں کی ہڈیاں بننا رک سکتی ہیں۔ کلونجی کے دانے میٹھے چاولوں میں ڈال کر کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض زیادہ تربوز استعمال کریں، اس سے پیشاب کھل کے آئے گا اور بلڈ پریشر کم ہوگا۔ صبح سویرے اٹھ کر نہار منہ مٹھائی کھانا یا میٹھا کھانا آپ کے پتے کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ برتنوں کو ریت سے صاف کیا جائے تو برتن چمک اٹھیں گے۔ 2 کریلوں کا رس روزانہ پینے سے پتھری پیشاب کے راستے ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ پتھری کے مریض چاول ہرگز مت کھائیں۔ ہونٹوں کو گلابی کرنے کے لیے تازہ دودھ کی جھاگ ہونٹوں پر ملنے سے ہونٹ ملائم اور گلابی ہو جائیں گے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آتا ہو تو جان لو یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا شدید خدشہ ہوتا ہے۔ بھیڑ کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے اور جھریاں بھی مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ الرجی کا شکار لوگ لسی استعمال نہ کریں، الرجی اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے لیموں کا عرق لگایا کرو۔ انار کا پھول سونگھ لو، دماغ بند نہیں ہوگا۔ اگر معدے میں گرمی رہتی ہو تو خالی پیٹ تربوز کھایا کریں، گرمی دور ہو جائے گی۔ کچا شلجم کھانے سے ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ پالک اور بند گوبھی کے استعمال سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ نہار منہ کنگھا کر لو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ کھٹی چیزیں دانت چلتی گرا دیتی ہیں۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھا لو۔ تیز مسالے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ زمین پر سونے سے کمر کا درد چلا جاتا ہے۔ دیسی مرغی کا شوربہ نہار منہ پی لینے سے جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ کریلے کا رس جلد پر لگا لینے سے آپ کی جلد کبھی لٹکے گی نہیں۔ روزانہ کچا لیموں چاٹ لینے سے پیٹ کی چربی بڑھے گی نہیں۔ سر میں خارش ہو تو زیتون کا تیل لگائیں۔ بادام استعمال کرنے سے ماہواری کا درد نہیں ہوگا۔ پیاز کو کاٹ کر بدن پر مسل لینے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ جلد کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ایلوویرا جیل بے حد فائدہ مند ہے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو اپنا وزن بڑھانا ہے وہ لوگ روز 4 کیلے ضرور کھائیں۔ کمزور ہاضمے والے لوگ کیلے ہرگز نہ کھائیں۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض کا شکار ہیں اس کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ سے مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ کیل مہاسے ختم کرنا، ایلوویرا روزانہ کی بنیاد پر چہرے پر لگانے سے یہ کیل مہاسوں کے علاج میں واضح طور پر مفید ثابت ہوتا ہے۔ جلی ہوئی جلد کا علاج، ایلوویرا روزانہ کئی بار جلے ہوئے مقام پر لگانے سے زخم درست ہو جاتا ہے۔ جلد کا
سوکھا پن دور کرنا۔ ایلوویرا جیل عام طور پر جلد کی تمام بیماریوں کے لیے موزوں ہے، لیکن یہ خاص طور پر خشک جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال جلد کو نمی بخشتا ہے اور اس کا سوکھا پن دور کرتا ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کو کم کرنا۔ ایلوویرا جیل وٹامن ای سے بھرپور ہوتی ہے، اس سے جلد پر ٹھنڈا اثر پڑتا ہے، اسی لیے آنکھوں کے گرد ایلوویرا جیل کا استعمال آنکھوں کی بیماریوں اور ان کے گرد سیاہ حلقوں کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسے روزانہ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں کے گرد لگانا چاہیے۔ دہی میں کھیرے کے کٹے ہوئے ٹکڑے کو مکس کر کے چہرے پر 20 منٹ کے لیے لگانے سے جلد صاف اور تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ جلد کی لچک بڑھانے کے لیے پپیتے کا استعمال۔ پپیتے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے چہرے اور گردن پر 15 منٹ تک رکھیں، پھر اپنے چہرے کو گرم پانی سے دھو لیں۔ بالوں کے لیے ایلوویرا جیل ہفتے میں 2 بار استعمال کرنے سے بالوں کی قدرتی چمک اور مرجھائے ہوئے روکھے بالوں میں جان آ جاتی ہے۔ اپنے ہونٹوں پر تازہ لیموں کا رس لگائیں اور چند منٹ کے لیے چھوڑ دیں، پھر اسے دھو لیں۔ آپ روئی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر اڑکے گلاب لگائیں، چند منٹ کے بعد اسے دھو لیں۔ ایلوویرا میں موئسچرائزنگ کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ اپنے ہونٹوں پر ایلوویرا جیل لگائیں، پھر 15 سے 20 منٹ کے بعد اسے دھو لیں۔ خشک پھٹی ایڑیوں کا آسان علاج۔ پولی فیکس 1 چائے کا چمچ پٹرولیم جیلی 2 سے 3 قطرے گلیسرین۔ طریقہ: ان اجزاء کو اچھی طرح مکس کریں، 3 دن تک روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس طرح لگائیں کہ پہلے اچھی طرح پاؤں دھو کر صاف اور خشک کر لیں اور پھر یہ مکسچر ایڑیوں پر لگا کر سو جائیں۔ صبح اٹھ کر صابن سے دھو لیں۔ پیروں کی پھٹی ایڑیوں کو خواتین درج ذیل میں موجود ٹوٹکے کی مدد سے نرم ملائم بنا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک ساس پین میں پانی گرم کریں اور اس میں ویسلین کی ڈبیاں ڈال کر پگھلنے کا انتظار کریں۔ کوشش کریں کہ ویسلین آدھی استعمال کی ہوئی ہو، کیونکہ اس میں مزید اشیاء بھی شامل کی جائیں گی۔ جب ویسلین پگھل جائے تو اس میں اپنا پسندیدہ پرفیوم، لیموں کے چند قطرے، 1 چمچ ناریل کا تیل، 2 چمچ گلیسرین شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں۔ روزانہ رات سونے سے پہلے اپنے پیروں کو اچھی طرح دھو کر اس مکسچر کو اپنے پیروں پر ساری رات کے لیے لگائیں اور اگلے دن صبح دھو لیں۔ جلد پر موجود محاسوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک تازہ سرخ ٹماٹر کے گودے کو چہرے پر 1 گھنٹے کے لیے لگائیں اور نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ٹماٹر کو دہی کے ساتھ ملا کر ماسک کی صورت میں چہرے پر لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آدھے ٹماٹر کو کاٹ کر اس کا گودا 2 چمچ دہی میں اچھی طرح ملائیں۔ 20 منٹ تک لگانے کے بعد اسے نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ اپنا چہرہ دوپٹہ یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو، کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی آیت 27 کا ورد حصول مقصد تک کرے۔ 1 چمچ کوکونٹ آئل لے کر زیادہ دیر تک کلی کریں یا منہ میں رکھیں۔ اس طرح نہ صرف منہ میں موجود بیکٹیریا کم ہوں گے بلکہ دانت بھی صاف ہو جائیں گے۔ دودھ پئیں، جو کہ دانتوں کو مضبوط اور چمکدار بناتا ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ دودھ کا استعمال کریں۔ چیونگم کھائیں۔ شوگر فری چیونگم استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے دانتوں کو چمکدار بنا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نہ صرف آپ کے دانتوں پر لگے بیکٹیریا میں کمی آتی ہے بلکہ یہ منہ میں تھوک کی مقدار کو بڑھاتی ہے، جس کی وجہ سے معدہ بھی درست طریقے سے کام کرتا ہے۔ گرتے بالوں اور خشکی سے نجات اور صحت مند بالوں کے لیے کھوپرے کا تیل استعمال کریں۔ ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ تک عمل کرنا ضروری ہے۔ کھوپرے کے تیل سے گرتے بالوں کا علاج۔ کھوپرے کا تیل نیم گرم کر لیں۔ اپنے بالوں کو نیم گرم پانی سے نم کر لیں۔ اس طرح کے بالوں میں نمی کا احساس ہو لیکن پانی ٹپک نہ رہا ہو۔ بال چھوٹے ہوں، 1 کھانے کا چمچ نیم گرم کھوپرے کا تیل بالوں میں لگائیں۔ کندھوں تک لمبے بالوں کے لیے 2 کھانے کے چمچ جتنا، جبکہ زیادہ لمبے بالوں کے لیے 4 کھانے کے چمچوں جتنا کھوپرے کا تیل بالوں میں اچھی طرح لگائیں۔ بالوں کی جڑوں میں انگلیوں کے پوروں سے کھوپری کے تیل کی کچھ دیر تک اچھی طرح مالش کریں تاکہ یہ کھوپری کی کھال میں جذب ہو جائے۔ بہترین نتائج کے لیے 3 منٹ تک بالوں کی جڑوں میں کھوپرے کے تیل کی مالش کریں۔
اب اپنے سر کو شاور کیپ یا کسی کپڑے سے ڈھک لیں تاکہ اس پر ہوا اور پانی نہ پڑے۔ بالوں کو اس طرح 20 سے 30 منٹ رہنے دیں۔ اگر بہترین نتائج درکار ہوں تو پوری رات انہیں ایسے ہی رکھیں۔ اس کے بعد اپنے بالوں کو کسی سادہ شیمپو سے دھو لیں جس میں سلفیٹ اور کنڈیشنر نہ ہو۔ سر کے بالوں یا قالین پر چپکی چنگھم نجات کے لیے اگر کسی بچے نے کسی کے بالوں پہ یا قالین پر چنگھم چپکا دی ہے تو اس کے چھٹکارے کے لیے بال یا قالین کا حصہ کاٹنے کے بجائے متاثرہ جگہ کو ناریل کا تیل ڈال کر رگڑیں۔ یہ بظاہر مشکل مسئلہ ہے، بہت آسانی سے حل ہو جائے گا۔ مٹی کو دور بھگائیں۔ سننے میں ہو سکتا ہے عجیب لگے، مگر ایسے مقامات جہاں مٹی جمع ہو جاتی ہے جیسے پنکھوں کے بلیڈ، دروازوں کے کونے یا دیگر چیزوں میں ناریل کے تیل سے بھگوئے گئے کپڑے سے صاف کریں۔ وہاں کچھ عرصے تک مٹی جمع نہیں ہوتی اور وہ صاف رہتے ہیں۔ پلاسٹک کے برتنوں کا رنگ اڑنے سے بچائیں۔ اپنے پلاسٹک کے برتنوں پر ناریل کے تیل کی پتلی تہ کوٹ کر لیں۔ کچھ دیر بعد دھو لیں۔ اس کے بعد اس کے رنگ اڑنے یا سالن وغیرہ کے داغ مستقل طور پر جمنے کا امکان ختم ہو جائے گا۔ لکڑی کے فرنیچر کو جگمگائیں۔ لکڑی کے فرنیچر پر چمک واپس لانے کے لیے استعمال کی جانے والی پالش کے مقابلے میں ناریل کا تیل لکڑی میں جذب ہو جاتا ہے، جس سے وہ زیادہ دیر بعد چمک کے ساتھ فرنیچر کو جگمگانے میں مدد دیتا ہے۔ مشکل داغوں کا علاج اگر تو کپڑوں میں ایسا داغ لگ جائے جو کسی صورت صاف نہ ہو رہا تو ناریل کے تیل اور بیکنگ سوڈے کی یکساں مقدار کو اس کے اوپر ڈال کر دھو لیں۔ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ زنگ کو دور بھگائیں۔ اکثر گھروں میں زنگ آلود چھریاں مسائل کا باعث بنتی ہیں۔ ان کا حل بھی ناریل کے تیل کی شکل میں موجود ہے۔ ناریل کے تیل کو زنگ پر ڈالیں اور پھر 1 گھنٹے تک لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد اسے گرم پانی سے دھو لیں، زنگ بھی صاف ہو جائے گا۔ انڈوں کو بچائیں۔ اگر تو آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں یا کسی وجہ سے انڈوں کا ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان پر ناریل کے تیل کی پتلی تہ کی کوٹنگ کر دیں۔ اس کے بعد یہ 9 سے 12 ماہ تک انہیں کھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ تیل کے استعمال سے انڈوں کی سطح پر ایک قدرتی سیل بن جاتا ہے جو آکسیجن کو باہر نکلنے سے روکتی ہے۔